عبداللہ بن باز مکہ مکرمہ کے رئیس الافتاء تھے اور اخیر میں وزیر اوقاف تھے اور پورے سعودی عرب پر چھائے ہوئے تھے۔ استاد محترم حضرت بنوری سے بعض مسائل میں اختلاف رہا تھا، تو حضرت ان کا حرم میں ذکر کرتے اور کہتے ہیں اعما اعما اللہ قلبہ کما اعما ابصارہ۔ بن باز نابینا تھا۔ ایک طالب علم نے مولانا بنوری سے سفارش لکھوائی، بن باز حرم میں بیٹھا ہوا ہے، سیکرٹری کہتے ہیں مکتوب جاء من مولانا یوسف البنوری من پاکستان۔ شیخ نے کہا اقرا، پڑھو اقرا۔ حضرت نے خطبہ مسنونہ سلام کے بعد لکھا یہ طالب ہے، کم عقل ہے، بے وقوف ہے، مجھ سے آپ کے نام سفارش لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کتنی دشمنی ہے، آپ میرا نام نہیں سن سکتے ہیں اور یہ مجھ سے سفارش لکھواتا ہے۔ میں تنگ آ کر کے میں نے لکھ دیا تو مان جا تو بہت اچھا، نہ مان جا تو کوئی نقصان نہیں، جہاں تک طالب کا تعلق ہے وہ تو ویسے مصداق خسرت دنیا والآخرہ کا۔ تو بن باز نے جب یہ سنا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو خط ختم ہو گیا۔ سیکریٹری نے کہا ماذا اسنا، کہا الحقہ شیخ محدث کبیر، حرم میں لاؤڈ اسپیکر بھول کر آتا۔ کیا کروں طالب کو، سفارش کیے داخلے کے لیے، بن باز نے کہا داخل کرو، مولانا یوسف بنوری مقتدر محدث دنیا، کہا الحقہ مولانا شیخ عالم کبیر اور محدث نہریر، یہ ریکارڈ پر الفاظ موجود۔ حضرت کا روب و دبدبہ مسلم ہوتا۔ اللہ، عبدالعزیز صالح نماز پڑھانے آئے، پولیس ساتھ ہوتی ہے، بڑے امام مدینے کے۔ کسی نے اچانک کہا کہ مولانا بنوری مصلی سے صف میں آئے، بغل گیر ہو گئے، معانقہ کیا، خیر خیریت پوچھی، اقامت ہو چکی ہے، دریافت کیا کہاں قیام ہے، نمبر لے لیا، کہا بعد الصلاۃ احضر انشاءاللہ لیلا، رات کو وہیں ہوٹل میں آتا ہوں۔ ہمارے مشائخ و اساتذہ محمود اور مقبول تھے عند الناس و عند اللہ، اپنے بلند اعمال کی وجہ سے۔ مولانا شیخ سبیل نے واقعہ سنایا کہ میں جب پاکستان آیا، حضرت بنوری مجھے اپنے ادارے میں لے گئے، بہت قدر عزت کی، خطاب کرایا، سارے شعبے دکھائے۔ ایسی عزت میں نے عرب و عجم میں نہیں دیکھی جو مولانا نے میری کی، اور ہم ان کے مقامات علم سے پہلے سے واقف تھے، ہم ان سے ڈرتے تھے۔ مولانا بہت بڑے عالم تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ جب شیخ عمرہ یا حج کے لیے آئیں گے تو میں بھی گھر لے چلوں گا، خیال رکھوں گا۔ کہ مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت تشریف لائے ہیں اور ڈاکٹر اعجاز صاحب کے گھر میں قیام ہے۔ میں نماز پڑھانے آتا تھا، لیکن مولانا کو جب بھی دیکھتا تھا تو دعا میں ہے، تلاوت میں ہے، طواف میں ہے، رونے میں لگے ہوئے۔ کہ مجھے پتہ چل گیا کہ بس ایک دن باقی ہے، پرسوں جا رہا ہے۔ تو کہ میں نے باقاعدہ مولانا کے معمولات میں دخل دے کر کہا کہ حضرت میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو ایک لمحہ نہیں ہے ہمارے طرف آنے کا، دیکھنے کا۔ کہ مولانا نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیوں؟ کہا میں پاکستان آیا تھا، آپ نے بڑی عزت کی، میں بھی لے جانا چاہتے ہو۔ مولانا نے کہا آپ کعبے کا امام ہے، امام کعبہ کل عالم کے مسلمانوں کا امام ہوتا ہے، آپ کا حق کی خدمت ہمارے ذمہ لازم ہے۔ ہم یہاں کعبے کے لیے آتے، آپ کے لیے نہیں آتے، آپ اپنا کام کریں۔ ثم اشتغل، شیخ کے الفاظ ہے، وثم اشتغل، بس مولانا یہ کہہ کہ پھر اپنے معمولات میں لگ گئے۔ ایسا استغنا، ایسے شاہانہ طبع،
یہ بن باز سبیل نے بنوری ٹون آ کے سنایا ہے، یہ واقعہ سنایا تو مولانا اتنے بڑے آدمی تھے۔ الحمدللہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع۔ ہمارا بھی آنا جانا ہے شیخ کے ہاں، بہت خوب بہت خوب الحمدللہ۔ شیخ کے بیٹے مر گئے تھے، عمر سبیل، وہ بھی امام کعبہ تھے، تو میں تعزیت کے لیے گیا۔ ایک دن ٹائم لیا تھا، طبیعت ناساز تھی، شیخ کو اطلاع کی۔ شیخ نے کہا انا انتظر الشیخ ما دام مقیما بمکہ کل حین ومکان اليوم وبعد اليوم ومتى لم يرجع الى وطنه انتظروه انشاءاللہ اللہ یصححه ویرزقه الشفاء والصحہ۔ کہ شیخ جب بھی آئیں گے میں انتظار کروں گا۔ ایک دن موافق ہوا، ہم چلے گئے، تعزیت ہو گئی۔ اس وقت منصور بھائی نے ایک قیمتی خوشبو کا بہترین کئی لاکھ کا عود کا بکس بنایا تھا امام صاحب کی خدمت میں۔ میں نے درخواست کی کہ ہم خوشبو لائے ہیں جلالت کعبہ کے پیش نظر امام کی خدمت میں، لیکن آپ قاضی القضات بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ برا مانے، اجازت لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا الہدیہ مکرمہ و مشرفہ علی الراس والعین۔ اس دوران منصور بھائی نے مجھے وہ خوشبو کا بکس دیا، میں شیخ کو دینے لگا۔ شیخ اس کے اکرام میں باقاعدہ کھڑے ہو گئے، تو میں نے اشعار پڑھے اتت سلیمان یوم الارض ہدہدۃ تہدی الیہ جرادۃ کان فی فیہا۔ کہ سلیمان کا جب دربار لگا اور لوگ عطایا پیش کر رہے تھے تو ایک ہدہد بھی وہاں ہدیہ پیش کرنے لایا اور ٹڈی پکڑی ہوئی تھی۔ وَتُنْشِدُ بِلِسَانِ الْحَالِ قَائِلَةً، اور وہ اس وقت کہہ رہی تھی ان الہدایا علی قدر مہدیہا، ہدیہ تو جتنی میری توفیق ہے پیش کر رہا ہوں۔ اور میں نے کہا وَلَوْ يُهْدَى إِلَى الْإِنسَانِ قِیمَتُهُ، تو میں نے یوں کہ میں نے کہا لَكَانَ قِیمَتُكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ شیخ زار و قطار رو زار و قطار رونے لگے۔ اور اس کے بعد جتنے علماء گئے سلم منی علی شیخ زرولی واللہ هو ادیب عظیم، ہر عالم جو وہاں سے آیا مجھے پیش ہوا، اور شیخ کے پاس ہم گئے، آپ کی عجیب تعریفیں کر رہا ہے، کہتے ہیں اس نے ایسی تعزیت کی ایسی کسی نے نہیں کی۔ الحمدللہ